بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور خدا جسے چاہے بے گنتی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کافروں کے سامنے آخرت کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ آخرت کے لیے بالکل تیاری نہیں کرتے۔ ان کے سامنے دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس طرح پیش کی گئی ہے کہ وہ بالکل دنیا ہی میں مگن ہیں اور اسی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو بالکل بھول بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے لیے بالکل تیاری نہیں کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نادار اور غریب مسلمان تھے جس طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کافر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے دین نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تم مسلمان ہوئے ہو تو جب پہلے کافر تھے تب بھی تم غریب ہی تھے اور اب تم مسلمان ہو کے پھر بھی غریب ہی ہو، کوئی فرق تو آیا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صرف دنیا ہی تھی، وہ آخرت کو نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ آج جو کافر جن کا مذاق اڑا رہے ہیں کل بروز قیامت یہ مسلمان ان کافروں سے درجے میں بہت اوپر ہوں گے، کیونکہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت میں ہوں گے اور کافر قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں اور ذلت میں ہوں گے، اس لیے آج مذاق اڑانے والے کل جو ہے وہ پچھتائیں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ لوگ ایک دین پر تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، وانزل معہم الکتاب بالحق اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ تاکہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دیں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم اور کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے ڈالا جن کو وہ دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکیں آپس کی سرکشی کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا نوح تک سارے لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے، سبھی لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے تھے، اسی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک صرف انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف نہیں لائے۔ یاد رکھیں نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو پچھلی شریعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا، یعنی جو سب سے پہلے شریعت نازل ہوئی
انبیاء جو آئیں گے، جو نبی آئیں گے، وہ اسی شریعت پر قائم رہیں گے اور اسی کو آگے چلاتے رہیں گے۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی الگ سے ایک نئی شریعت لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سارے لوگ ایک دین پر قائم تھے، ایک شریعت پر قائم تھے۔ لیکن جب پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ دین کو چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہو گئے، تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو دنیا میں بھیجا اور آپ کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سب سے پہلے دنیا میں آنے والے رسول ہیں، آپ رسولوں میں سب سے پہلے ہیں۔ رسول اور نبی کا فرق میں نے بیان کر دیا، اور رسولوں میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان لوگوں میں فیصلہ فرمایا ان کے اختلافوں کا۔ لیکن اس وقت اختلاف اتنا ہو گیا کہ آپ نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت، حق کی دعوت 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، لیکن مسلمان کتنے ہوئے؟ صرف 80 لوگ۔ 950 سال میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، جس کی وجہ سے بعد میں اللہ عز و جل نے جو ہے وہ حضرت نوح کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اور جو مسلمان ہیں ان کو اس میں سوار کر لیں، بقیہ کے لیے ہم جو ہے وہ عذاب نازل کر دیں گے۔ تو اللہ عز و جل کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہو گیا۔ پھر اس کے اگلے حصے میں آیت میں فرمایا، اور کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے ڈالا کہ جن کو کتاب عطا کی گئی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں موجود تھیں۔ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں کہ انہوں نے، ان کے پاس واضح حکم آ چکے تھے اللہ کے توریت اور انجیل کی شکل میں، لیکن باوجود واضح حکم آنے کے انہوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف پیدا کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں جو ہے وہ احکامات داخل کر دیے۔ جو حکم ان کے فائدے کا ہوتا اس کو کتاب میں داخل کر لیتے، اور جو حکم ان کے خلاف نکلتا اس کو کتاب سے ختم کر دیا کرتے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے ان کی بات کو یہاں بیان فرمایا۔ تو پھر فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، یعنی جس میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا اور جھگڑتے رہے آپس میں، اللہ عز و جل نے اس معاملے کو سلجھا کر مسلمانوں کو سمجھا دیا، اور مسلمان جو ہے وہ اب اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے جس میں یہود و نصارہ جھگڑا کرتے تھے، کیونکہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی خود سے ہدایت پر نہیں آ سکتا، جس کو اللہ چاہے اس کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے علاوہ تم کوئی اس کا مددگار تلاش نہیں کر سکو گے، اس کے علاوہ کوئی اس کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی ذات عطا کرتی ہے۔ کوئی اپنی طرف سے نہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔